نماز اور قرآن پابندی سے پڑھنے کے باوجود گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے. ایسی کوئی دعا بتائیں جس کے پڑھنے سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں. یہ بات یہ ہے کہ ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. نیک لوگوں کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور بروں کے لیے پکڑ ہوتی ہے. آپ نماز روزے کی پابندی کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ آپ کی تنگی اور پریشانی کو دور کر دے. اور مجھے یقین ہے اپنے رب پر جو صدق کے دل سے رب سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. بہترین نسخہ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو، کسی مسلمان کو جب کوئی کام پڑتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کے خلاصی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز غیر الفریضہ نوافل ادا کرے. 2 رکعت نماز اور اس پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے. فرمایا جو اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں. اب 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی تنگی اور پریشانیوں کو دور فرما دیں. اگر کوئی شخص سنتے ادا کر رہا ہو تو ادھر سے باجماعت نماز کے لیے تکبیر شروع ہو جائے تو کیا اس شخص کو سنتیں ادا کرتے رہنا چاہیے یا جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے؟ جیسے ہی تکبیر ہو آپ سنتے پڑھ رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سارے کی ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں. تکبیر ہو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے بعد کچھ پڑھنا یہ قطعی طور پر ناجائز ہے. کہ کسی مسلمان کا عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، مسلمان کا عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، البتہ ان کے برتنوں میں کھانا کھانا جائز ہے. کوئی شخص بعد میں باجماعت نماز میں شامل ہوتا ہے تو یہ اس کی کون سی رکعت ہوگی، پہلی یا امام کے ساتھ والی؟ جو شامل ہو رہا ہے، جس رکعت میں شامل ہو رہا ہے وہ اس کی پہلی رکعت ہے. امام کی تیسری بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی وہ پہلی رکعت ہے کیونکہ آپ پہلی رکعت میں آ کر مل رہے ہیں. میں نے پڑھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ پہلی ہے، جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک یہ امام کے ساتھ والی ہے. دونوں میں صحیح کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ جو آپ شامل ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے. 4 رکعتوں میں جب تشہد بیٹھتے ہیں تو صرف تحیات پڑھتے ہیں یا درود شریف بھی پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. 2 رکعتوں کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر آپ تحیات کے ساتھ درود پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے. لیکن آخری تشہد کے اندر درود پڑھنا فرض ہے. آخری تشہد کے اندر آپ درود چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن پہلے تشہد کے اندر التحیات کے ساتھ درود پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھیں تو پھر بھی نماز آپ کی ہو جائے گی. حضرت اویس کرنی کے متعلق ارشاد فرمائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ احد میں 10 مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی نے بھی اپنی آپ کی محبت میں اپنے 25 سے 32 سال نکال دیے تھے. وضاحت فرمائیں یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، راویوں کی کھڑی ہوئی ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں. اکثر یہ روایت بیان کی جاتی ہے حضرت اویس نے دانت توڑ دیے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. یہ واقعہ صراحتاً غلط ہے.